بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نیتن یاہو ہارنے والا ہے، اور اس کا فائدہ اس پورے خطے کو کیسے ہوگا، اس کا فائدہ ایران کو کیسے ہوگا، اس کا فائدہ غزہ کے مظلوم لوگوں کو کیسے ہوگا، اس کا فائدہ لبنان کے شہیدوں کو کیسے ہوگا، اس کا فائدہ جو بھی مسلمان اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہ مسلمان جو اپنی شہادتیں دے کے اس اسرائیلی صہیونیت کے خلاف ابھی تک مسلسل ببانگ دوہل یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو نیست و نابود کریں گے، تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اسرائیل میں اسرائیلی قوم نکل آئی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ نیتن یاہو کو ہٹایا جائے۔ بارہا دفعہ انہوں نے وہاں احتجاج کیا، اور اب ہے الیکشن کا ٹائم۔ تو جو نیتن یاہو ہے وہ ایک حکومت یعنی حکومت میں ایک ووٹ کی زور کے اوپر یا ایک ووٹ کی عددی برتری کے اوپر موجود تھا، اب اس کی حکومت بھی جانے والی ہے۔ تو ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جناب نیتن یاہو کی حمایت نہیں کرے گا، وہ نیوٹرل رہے گا، اور اگر وہ نیوٹرل رہتا ہے تو I'm damn sure بلکہ پورے تجزیہ کار انٹرنیشنلی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس پہ اور اس کی وائف پہ کرپشن کے بہت زیادہ کیسز ہیں۔ تو وہ کرپشن کے تمام کیسز آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اسرائیلی پولیس نے نیتن یاہو کو بلایا ایک کمرے کے اندر اور اس کی تذلیل کی، اس کو گرفتار کیا، اس کو بتایا کہ جناب آپ بے شک وزیر اعظم ہیں لیکن آپ نے کرپشن، وہاں کی پولیس بڑی سٹرونگ ہے۔ پاکستان میں تو پولیس کو سیاستدان جو ہیں اپنے اثر و رسوخ کے تحت استعمال بھی کر لیتے ہیں، وہاں کی پولیس ایسی نہیں ہے۔ وہ موجودہ وزیر اعظم کو، یعنی جو حکومتی اقتدار میں پارٹی ہے اس کا سب سے بڑا عہدہ وزیر اعظم ہے، اس کو بھی گرفتار کرنے کی اختیارات وہ رکھتے ہیں۔ آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پورے خطے کو یہ کیسے بدلے گا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لازمی لائک کر لیجئے، چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے۔ مجھے عرفان بشیر کہتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے یہ کہ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے، نیتن یاہو ہارتا ہے یا جیتتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو یہ الیکشن ہار گیا تو نیا وزیر اعظم آئے گا، وہ نہیں جائے گا جنگوں کے اندر، وہ امن میں آئے گا۔ اور یہ الیکشن اسی لیے کروائے جا رہے ہیں، وہاں کا تھنک ٹینک یہ چاہتا ہے کہ اگر ایسے اسرائیل شکست قبول کر لے تو ایران اور حاوی ہو جائے گا، ایران کہے گا کہ اسرائیل تو ہار گیا۔ اب یہ وہاں گورنمنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، نیا وزیر اعظم آئے گا، وہ کہے گا جناب میں تو اپنی عوام کی سنتا ہوں اور میں جناب جنگ نہیں چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے وہ سیز فائر ہو جائے گا، اور یہ جنگ ایک جو فیس سیونگ ہے وہ دینے کے بعد یہ جنگ، اسرائیل اس جنگ سے پہلے بھی نکل چکا ہے اور اب مکمل طور پہ نکل جائے گا۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ نیتن یاہو جیتتا ہے، جس کے 99.9% چانسز نہیں ہیں، چونکہ وہاں کی عوام باشعور ہے اور وہ نیتن یاہو کے خلاف نکل آئے ہیں، لیکن بالفرض امریکہ کی حمایت کے بعد اگر یہ جیت بھی جاتا ہے تو تب بھی اس پورے خطے کے اوپر بڑے مثبت اثرات آئیں گے، اور وہ اثرات یہ ہوں گے کہ جناب نیتن یاہو، اس کی پاور کم ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک عددی برتری کے اوپر اس کی حکومت ہے، اور اب اندازہ لگائیے کہ اگر ایک عددی برتری پہ اس سے پہلے اس کو حکومت ملی اور لوگ نالا ہیں، وزیر نالا ہیں، تو اب اس کی حکومت نہیں بننے والی۔ یہ تو آپ دوسرا آپشن ہی چھوڑ دیجئے نا، دوسرا آپشن تو اس لیے ہے کہ اگر کوئی 1% چانس ہو، 0.1% چانس ہو، اور وہ بھی چانس نہیں ہے، نہ امریکہ حمایت کر رہا ہے، نہ وہاں کے لوگ حمایت کر رہے ہیں، نہ وہاں کے اپوزیشن لیڈرز حمایت کر رہے ہیں، پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کر رہا ہے، تو اس لیے اس خطے کے اوپر اثرات ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اللہ کریم اسرائیل کو نیست و نابود کرے، جو کہ غزہ کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ جتنے مسلمان ہیں غزہ کے، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جو یتیم بچے ہیں اللہ کریم ان کے لیے بڑی آسانیاں کرے، غزہ میں مظلوم بچے، اور جو بیوائیں ہیں، جو جوان بیوائیں ہیں، ان پہ بڑی مشکل ہے۔ جو بزرگ اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں، جو مائیں ہیں اپنے لخت جگر کھو چکی ہیں، جنہوں نے اپنے لخت جگر کے لاشیں اٹھائے ہیں، ان پہ کتنا برا وقت ہے۔ اللہ کریم ان کی دعائیں قبول کرے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو کامیاب و کامران کرے۔
आमीन लाजमी लिखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब फॉलो लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।